بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور ہماری نئی ہوسٹ ہیں صوفیہ نورین، وہ آج رمشا کی جگہ پہ جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گی، اور آئندہ بھی ہم دونوں کیا کریں گے اس شو کو، کیونکہ رمشا کہیں اور بزی ہو گئی ہیں. تو کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ چلیں، ویلکم ٹو دا شو. اور یو آر ہوسٹ ناؤ، اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. تو آج ہم بنیادی طور پہ، آپ کو پتہ ہے کس چیز پہ کرنے جا رہے ہیں یہ شو. بنیادی طور پہ 6 ستمبر ہے. تو ناظرین، سب سے پہلے تو ان شہداء کو سلام جنہوں نے 6 ستمبر کو ہمارا دفاع کیا. دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم سارے اس جذبے کے ساتھ ہیں کہ اس قوم نے ترقی کرنی ہے، اور اس میں جن جن قربانیاں دی ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا بڑا رول ہے، ان کا بڑا کردار ہے. ان کو سب سے پہلے تو ہمارا سلام. اور اس کے بعد ہمارا آج کا شو جو ہے، ہم بنیادی طور پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی یعنی معاشرہ اور ویلیوز جو ہے سوسائٹی کی، یعنی قدریں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے دفاع پاکستان کے حوالے سے شہداء جو ہے نا ہمارا اثاثہ ہیں، وہ بھی ہماری ایک بہت بڑی یعنی شان ہے اور قدر ہے، اور ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. تو وہ بھی، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آج یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، انسان نے ترقی کیسے کی ہے، انسان کی قدریں کیسے ایوالو ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں مختلف براعظم ہیں، خطے ہیں، ان میں اپنی اپنی ویلیوز ہیں، اپنا اپنا ویلیو سسٹم ہے، وہ کیسے ایوالو ہوا ہے. اور اب گلوبل ولیج تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے میں اور صوفیہ نورین جو ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو سٹارٹ ہونی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ غار سے نکلا ہوا انسان کیسا تھا. کیونکہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سوشل اینیمل ہے. تو سوشل اینیمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی، جہاں پہ معاشرہ، جہاں پہ وہ جنم لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ یعنی ہیومنز کی اپنی ویلیوز ہیں، اور وہ اپنی یعنی انسانی قدروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو نورین، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ایم فل بھی کر لیا ہے، مبارک ہو آپ کو. یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی، معاشرہ جو ہے ناظرین کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، اور قدریں کیا ہوتی ہیں؟ سماج، معاشرہ یا سوسائٹی، یہ جو ہے وہ جو کہنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لاطینی لفظ سے نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز جو ایسوسیٹ کر سکے، جس کے اوپر کمپینین شپ ہو سکے، ٹوگیدرنیس ہو سکے. اور جیسے آپ نے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ ایک انسان ایک سماجی جانور ہے، سوشل اینیمل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹر ڈیپینڈنس کا بھی ایک اصول لاگو ہوتا ہے. اور انٹر ڈیپینڈنس جب آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک ایسی جگہ، کوئی ایک ٹیریٹری، مطلب یہ جو ہے نا، ہم کمیونٹی کی بات نہیں کر رہے، کمیونٹی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹیریٹری کا جب سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹیریٹری ہونا، رقبہ ہونا ضروری ہے. اور اس میں پھر جو لوگ ہیں وہ شیئرڈ ویلیوز کے ساتھ، جہاں پہ شیئرڈ پرنسپلس کے ساتھ رہیں، اور ایک کلچرل بلیف اور ٹریڈیشنز کچھ ان کے جو کہ لکھے ہوئے نہیں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ موسٹلی بلکہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ شیئرڈ ویلیوز اور پرنسپلس کی بہتر بنیاد پر جب لوگ چلتے ہیں، اور جس کو ہم ویلیوز بھی کہتے ہیں، تو اسی کو ہم سوسائٹی کہہ رہے ہیں، سماجی کہتے ہیں. اور یہ کلچر جو ہے نا کیسے ایوالو ہوتے ہیں، میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہی ٹریڈیشنز کی بنیاد پہ، کنونشنز کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے کہ جو گریٹ برٹن ہے یعنی یونائٹڈ کنگڈم جو ہے، وہاں پہ کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاز ہوں گے، سارے کچھ ہوگا، لیکن کانسٹیٹیوشن جیسے جو سوشل کنٹریکٹ جس کو کہتے ہیں ہم بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزنز، وہ بنیادی طور پہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا جیسے باقی ملکوں میں. ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، امریکہ میں ایک آئین ہے، دنیا بھر میں ریٹن آئین ہے. وہ اسی قدروں کے لحاظ سے یعنی وہ ایوالو ہوا ہے بنیادی طور پہ. جب 1215 میں میگنا کارٹا آیا تو اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا جیسے جیسے ایوالو ہوتی گئیں، دیٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے. وہ جو قدروں والی بات کی ہے، تو ظاہر سارے معاشرے جتنے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی قدروں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر ایک کمیونیکیشن
گیپ ختم ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب تو ہم سارے گلوبل ولیج کی طرف چلے گئے ہیں. ادروائز جہاں جہاں لوگ اپنے اپنے یعنی روایات کے ساتھ رہ رہے تھے اسی طریقے سے وہ ایوالو بھی کر رہے تھے. ان کا اپنا اپنا کلچر بن رہا تھا. اور ظاہر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاہب جو ہے انہوں نے ایک بڑا رول پلے کیا. ظاہر مختلف جو مذاہب تھے, یعنی ہم تو مسلمان ہو گئے, اسلام آ گیا, کرسچینٹی تھی یا جوڈائزم تھا یا مطلب ہندو ہیں, تو سارے اپنے اپنے یعنی اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا مذاہب کا, جو ان کو یعنی زندگی شیپ کر رہا تھا. اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جہاں پہ انسان اپنی ضرورتوں کے تحت جو ویلیوز ہیں ان کی بن رہی تھی, ان کا کلچر بن رہا تھا جب غار سے نکلا, تو اس کے ساتھ ساتھ جو مذاہب ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب ہم اگر دیکھیں دنیا میں, دیکھیں سب سے زیادہ آج کل کے حساب سے امریکن جو یعنی کلچر ہے وہ بنیادی طور پہ ڈومینیٹنگ ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے ہم سارے کالونیز میں تھے, اور کالونیاں کون بنا رہے تھے؟ وہ جو ترقی یافتہ قومیں تھیں جن کو آج ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک زمانہ تھا جب یعنی وہ اٹھے اور اپنی ضرورتوں کے تحت اٹھے ہوں گے. جو کولمبس جو ہے وہ یعنی یورپ سے اٹھ کے امریکہ دریافت کر رہا تھا, وہ امریکہ دریافت نہیں کرنے گیا تھا, وہ بنیادی طور پہ انڈیا آ رہا تھا. تو انڈیا آتے آتے وہ امریکہ پہنچ گیا. اسی لیے اس نے کہا کہ یہاں پہ جو انڈین ہے وہ تو سنا ہے کہ وہ تو دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہیں, کالے قسم کے, تو یہ ریڈ انڈینز ہیں. اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا. دیکھیں انسان کیسے ایوالو کرتا ہے. تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جیسے آپ کہہ رہی تھیں, تو ہمارے مختلف جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, یعنی سب کانٹیننٹ میں پاکستان, انڈیا یا سری لنکا, اور یہ خطہ جو ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت پرانا جو ہے نا انڈس سویلائزیشن جو تھی, یہ بہت پرانی سویلائزیشن ہے. اور آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں انڈس سویلائزیشن. جی میں سر یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ سوسائٹیز کو بھی دیکھیں نا, کتنی ٹائپ کی سوسائٹیز رہی ہیں یا آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو ہم جیسے کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی تاریخی طور پر وہ ایک ہنٹرز اور گیدررز والی تھی. پھر ایک آئی اس کے بعد سے جو کہ ہارٹیکلچرسٹ اور ایگریکلچرسٹ ہے, اس کے بعد سے ایڈوانس والی آئی. لیکن میں آپ کی ایک بات سے نا تھوڑا سا اختلاف تو نہیں کہوں گی, لیکن میں اس میں ضمنی ڈال دوں. وہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ ڈسکشن, اسی لیے ہے کہ ہم آپس میں جو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا اپنا نالج بیس ہے, آپ کی اپنی مطلب وہ چیزیں ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, میرا اپنا نالج بیس اور ایکسپیرینس ہے. تو ناظرین کے لیے ہم ضرور یہ چیز کہتے چلیں کہ دیکھیں ایک ویو جو ہے نا اگر ہو تو یونیفارمٹی آ جائے تو اس میں پھر مزہ بھی نہیں رہتا. وہ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی بیسیکلی. جی ان فیکٹ ڈائیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ایک گلدستے کی طرح سے جو خوبصورت بناتی ہے. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن جو آپ کہتے ہیں نا کہ امپروو ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن خراب ہو گئی ہے. اچھا یہ تھوڑا بتائیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں ہم دوسرے دور کے ساتھ تو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے نزدیک کے ساتھ نہیں کمیونیکیٹ کر رہے. اچھا ہم جو ہے وہ ایک اس میں چلے گئے ہیں کہ ہم نے ستاروں پہ تو کمندیں ڈالنی ہیں اور ہم نے یورپ میں تو بات کرنی ہے, شام میں پتہ نہیں 10 دفعہ ہم کر لیں گے, لیکن ایک ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوں گے. یہ تو وہاں پر جب ٹیریٹری کا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ویلیو ہے یا یہ قدر ہے معاشرے میں, یہ یعنی ایسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں انسان. آئسولیشن کا بھی ہو رہا ہے, دوسرا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. تو وہاں پر جیسے میں نے آپ سے کہا انٹرسٹنگ ویسے بائی دا وے, کیونکہ یہ دیکھیں جب سے سوشل میڈیا باقی چیزیں آئی ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی اب تو انسان زیادہ یعنی انٹیگریٹ ہو گیا ہے, مل گیا ہے, یعنی یہ وہ قدر ہے جو بنیادی طور پہ. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ انسان آئسولیٹ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایموشنلی آئسولیٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ جب کوئی معاشرہ بناتے ہیں, کوئی سوسائٹی بنتی ہے, اس میں سب سے پہلے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, تو آپ کی ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنس ہوتی ہے. لیکن جب آپ ٹیکنالوجی کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کمیونٹی تو ڈیولپ ہو جاتی ہے, گلوبل کمیونٹی, لیکن گلوبل سوسائٹی نہیں ہو رہی. اس لیے کہ سوسائٹی میں انٹر ڈیپینڈنس جو ایک دوسرے کے اوپر ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں, ہم نے کنیکشن ختم کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی طرف ایمپتھی ختم کر رہے ہیں, ہم ایک طرف کیئرنگ ختم ہو رہی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے صوفیہ آپ کوئی ایک ایسی بات کر رہی ہیں جو بنیادی طور پہ شاید وہ اس طرح سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایمپتھی والی بات تو سمجھ آ رہی ہے مجھے, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے نا بالکل ملا ہوا تھا اور آپس میں وہ کر رہا تھا. اب تھوڑا
थोड़ा इस जुड़त खत्म हुई है, जुड़त खत्म हो गई है, वो तो बात समझ आ रही है। लेकिन अदरवाइज तो इंसान बड़ा मतलब इंटरडिपेंडेंट भी ज़्यादा हो गया है और सोशली जो है वो कोहेसिव भी हो गया है। उसकी कोहेरेंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है ना, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, इस कम्युनिकेशन की वजह से, इस नई कदरों की वजह से, मेरे वो दोस्त जो बुनियादी तौर पे मेरे साथ प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। वो अपने अपने, तो इससे भी दिल फरेब हैं हम रोज़गार के, तो वो इधर उधर चले गए, हम बिछड़ गए। और हम मतलब अलहदा बैठ के सारे याद करते थे कि वो दोस्त होता था, वो कितना अच्छा था, उसकी यानी वैल्यूज को भी हम कदर देते थे, कितना प्यार करते थे। अब वो सोशल मीडिया की वजह से हम मिल गए, दोबारा मिल गए। यहाँ पे हमें तारीफ पे दोबारा जाना पड़ेगा। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि सोसाइटी क्या होती है, समाज, माशरा क्या है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कम्युनिटी। तो सोसाइटी और कम्युनिटी में फर्क है। कम्युनिटी जो है ना, उसके लिए बाउंड्रीज, टेरिटरी होने जरूरी नहीं है। आपका एक दोस्त जो बचपन में साथ था, वो इस वक्त अमेरिका में भी बैठा होगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा, और आप उनके साथ दिल फरेब बातें कर करके खुश हो रहे हैं, वो कम्युनिटी है आपकी। लेकिन ये जो हम सोसाइटी की बात करें ना, इसमें आपका फिजिकली साथ होना, आपके हमसाए के बारे में आपको पता होना, आपको ये पता होना कि वो बीमार है, वो ठीक है कि नहीं है, उसके पास रोजगार है कि नहीं है, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं है, वो कहीं पर है ना। तो वहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि वो जुड़त खत्म, जब हम अपने आप में इतने एब्जॉर्ब हो गए हैं। आपने वो टाइम जो कहीं भी जाके मस्जिद में बैठ के, या फिर अगर आपने स्कूल में जाके या ग्राउंड में बच्चों के साथ जब प्ले कर रहे होते हैं, तो आपने अपने बच्चों के वालिदैन के साथ जो एक जुड़ना था, वो खत्म हुआ, क्योंकि आपने स्कूल भी जब किया, आपने स्कूल भी जब किया, तो आपने ऑनलाइन कर दिया। यानी एक साइड पे हमारी कदरों में एक कम्युनिकेशन के तेज होने से, सोशल मीडिया के आने की वजह से, और दूसरी चीज़ों पे जहां हम आपस में यानी करीब हो गए हैं, वहां पे एट द सेम टाइम हम जो अपने घर में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे हमसाए हैं, ये जो सोफिया ने बहुत अच्छी बात की है, आपने बिल्कुल अच्छी बात, यानी इस चीज़ की मेरा ख्याल एहसास भी है हमारे मुआशरे में। वो कहते हैं क्या हो गया है कि हम एक दूसरे का एहसास जहाँ बैठे हुए नहीं कर रहे, वैसे अदरवाइज तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो जो एक कदर होती थी कि जी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, हमें अपना मतलब, मैं अगर फर्ज किया खाता पीता आदमी हूँ, तो मैंने हमसाए का भी ख्याल रखना है, वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं कदरों को 3 लेवल पे देखती हूँ। एक होते हैं जब किसी भी माशरे में रहते हैं, तो एक होते हैं इनफरादी कदरें। इनफरादी कदर में मतलब है मैं एंथुसियास्टिक हूँ किसी चीज के बारे में, उस चीज के लिए काम करूँ। फिर दूसरा है कि मैं ओपन कम्युनिकेशन करूँ। फिर तीसरी मेरी अपनी कदर ये होनी चाहिए कि मैं ऑनेस्टी के साथ लेके चलूँ, और मैं लॉयल्टी में रहूँ। ठीक है, ये मेरी अच्छा, लॉयल्टी किसके साथ? फिर आती है दूसरी कदर, दूसरा लेवल आता है, उसमें आता है आपका इंटर रिलेशनशिप की जो वैल्यूज हैं। अब रिलेशनशिप की वैल्यू कि मैं आपके साथ ट्रस्ट के साथ चलूं, आपको मेरे पास, अगर आपने मुझे कहा 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो मैं 11 बजे पहुंचूं। मेरी आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन भी हो, मेरी आपके साथ अगर मुझे कोई मसला हो गया तो मैं आपको बता भी सक रही हूँ। जनरोसिटी भी है कि अगर आपने मुझसे कुछ चाहिए और मेरे पास वो मौजूद है, तो मैं ये मत कहूँ कि ये मैंने नहीं करना, या आपने मुझे कहा तो, और केयरिंग भी है। अच्छा, ये है, अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सतह, कदरों की सतह देखिए, एक इनफरादी है, दूसरी है आपकी रिलेशनशिप की वैल्यूज, फिर है कि आपका उसमें आपको ट्रस्ट का, जहां पर लॉयल्टी नहीं रहेगी, ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, तीसरा लेवल आता है सोशल वैल्यूज का। अब सोशल वैल्यूज जो ना, जो लार्जर एस्पेक्ट है, उसमें जस्टिस हाँ जी, उसमें आता है जस्टिस आता है, उसमें आपके आता है कम्युनिकेशन आते हैं, उसमें आपका आता है एम्पैथी, वहां पे भी आती है, और जस्टिस जो है वो, और अकाउंटेबिलिटी आती है। क्योंकि अगर कोई कहेगा तो आपने कोई स्टैट्यूट या आपने कोई रूल्स अनरिटन भी हो सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड ने बनाया, तो आप कहते हैं कि हम सब ने मिलकर ये रूल बनाया कि कोई इसकी वायलेशन करेगा उसको हमने पेनलाइज करना है, जो इसको करेगा अबाइड बाय करेगा उसको हमने एक मर्तबा देना है, एक इज्जत देनी है, वो सारा। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि हम गड़बड़ कर गए, हम जो है अपनी जो इनफरादी वैल्यूज हैं उनको भी कहीं हमने खराब कर दिया, हमने कहीं पे जो रिलेशनशिप वैल्यूज थी उनको भी सही तरह से नहीं जाना। तीसरा जो हमारी सोशल वैल्यूज थी, वो जहाँ पर हमने वो स्टैट्यूट्स बनाने थे उसको फॉलो करना था। मैं अगर ताकत में हूं तो मेरा दिल करेगा तो करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। रीजन क्या हुई है आपके ख्याल में? ये डिसऑनेस्टी, ना इसमें ही है, सबसे पहले है सिविक
सेंस ख़त्म कर दी गई। आपके कहीं पर मुझे बताएं तालीम और तरबियत में सिटीजन्स को कहीं पर हम सिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे करना है, एक दूसरे के साथ कैसे बेहरा, इंडिविजुअल कैसे मैं एक चीज़ देखें, एक बड़ा पुराना वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस। अगर ये इन्वेंशन हुई है जो आप कह रही हैं कि नई कदरें आप तश्कील पा गई हैं जिसमें इंसान जो है वो एम्पैथी का शिकार हो गया है, वो इंसान जो है ना एपैथी, वो आप ये बताएं कि ये हुआ कैसे है, यानी इंसान की यानी ज़्यादा आबादी होने की वजह से हो गया है, क्या हुआ क्या है बेसिकली, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ ज़्यादा आबादी से नहीं है। ये मैं आपसे बार बार वही बात कर रही हूँ ना कि ये सबसे पहली बात तरबियत की है। ज्यादा आबादी तो मुल्क के लिए हो सकती है, एक माँ बाप के लिए तो नहीं हो सकती है। उसके तो 3 या 4 या चलो 10 भी तरबियत जो है ना वहाँ पर बाप और औलाद के दरमियान वहाँ पर वो भी चेंज हुई, वो भी चेंज हो गई है इस वजह से कि वहाँ पर जब वो अपने माँ बाप को देखते हैं, अब मुंह से कह रहे हैं कि बेटा तुम सच बोलो, लेकिन खुद आप सच नहीं बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि बेटा ऑनेस्टी के साथ चलो, आप खुद कर नहीं रहे हैं। तो वो जो बच्चे का इत्मीनान था ना कि ये वाला सचमुच करना है, वो कहीं ख़त्म हुआ है। और तरबियत अच्छा ये वाला हाँ अमली तौर पे आपकी फैमिली की वैल्यूज़ में, क्योंकि जो वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी फैमिली और कम्युनिटी से भी आ रही होती हैं, तो कहीं पर वो अपने बड़ों को ये सब को डेविएट करते हुए देख रहा है। जब वो डेविएट करता है तो उसका मतलब है नोबडी केयर्स अबाउट इट। हमारे यहाँ तो ये सारी वैल्यूज़ सोफिया बुनियादी तौर पे आ रही थी। मेरा ख्याल है उसका एक बैकग्राउंड था, वो एज ए ह्यूमन के बाद जो है ना मज़ाहिब से जो है ना हम इस्लाम से ये चीज़ें ले रहे थे कि हमने माँ बाप की कदर करनी है, और माँ बाप जो है ना औलाद के साथ ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं और वो यानी उनको सिखा रहे हैं, और साथ साथ रियासत का एक फ़र्ज़ था जो वो यानी करिकुलम में चीज़ें लेके आए और उन्होंने सिखानी थी, और एक सिस्टम था। वो सारी चीज़ें कहीं पे अगर कमज़ोर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई हमारा, यानी हम तो अपने मुआशरे की बात कर रहे हैं, हम यूरोप और अमेरिका नहीं हम अपने ही मुआशरे की बात देखें। बेग साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में ना पहले ये था कि ह्यूमिलिटी जो पर्सनल वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी ह्यूमिलिटी का मतलब कि आजिज़ी। आप अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ना समझे, तकब्बुर ना आए, आपके अंदर गरूर ना हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आजिज़ी पहले तो हुई ख़त्म। उसके बाद से आपने जब अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू किया, फिर है आपके पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है? आपकी पैसे से, आपकी नस्ल से, आपके रंग से, आपकी जुबान से, अच्छा और उसकी वजह से बहुत बिगाड़ पैदा किया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसी कॉम्प्लेक्स की वजह हमने तबकात पैदा कर दी। जब आपका सुपीरियरिटी, आपकी ह्यूमिलिटी, इंडिविजुअल आपकी वैल्यू खत्म हो गई ना, आपके आजिज़ी को जिसको हम पहले बहुत वैल्यू करते थे, अब हम देखते हैं कि नहीं, जो तकब्बुर में है, जो कि नहवत में है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब वो तकब्बुर और नहवत लड़ने के लिए आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चले गए। आपने वो जो शेयरिंग वाला एलिमेंट था, वैल्यू थी हमारी कि मेरे घर में पकेगा, आपके घर में खुशबू जाएगी, हम शेयर करेंगे, वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने फ्रिजों में डाल के तो वो गोश्त जो हमें बांटना था बुनियादी तौर पे कहाँ से, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम से आया है। मुझे लगता है कि सरमायादाराना निज़ाम जो है जिसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स जो है वो बेसिक वैल्यू बन गया। हमेशा से रहा था। मुझे एक एडम स्मिथ की एक जो है ना एक बड़ा पुराना इकोनॉमिस्ट था, उसका एक वो याद आ गया, और वो कहता है कि व्हेन मनी बिकम्स द वैल्यू इट मींस देयर इज नो वैल्यू इन द सोसाइटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप बात कर रही हैं बुनियादी तौर पर ये सरमाया दाराना निज़ाम का एक खासा ये है कि वो चूँकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, चीज़ों को इंडिविजुअल रखना चाहता है, प्राइवेटाइज रखना चाहता है, रियासत का कम से कम यानी उसमें अमल दखल हो, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ये सीखा। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आइसोलेशन वाली बात की है, सबसे पहले आपको याद होगा हम कहते थे हमारा मशरकी मुआशरा है और यहाँ की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, और मगरबी जो है ना डिफरेंट। मगरब और मशरक में फ़र्क क्या था? फ़र्क तो यही था ना कि वहाँ पे वैल्यू सिस्टम का फ़र्क था ना। नाज़रीन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर हाज़िर होते हैं। हम डिस्कस ये कर रहे थे बुनियादी तौर पे कि इंसान ने जब तरक्की की है, जो आज का दौर यानी चल रहा है, पहले तो इंसान ज़ाहिर है गार से निकला है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की है, और अब एक यानी मोस्ट फास्ट कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया। तो हम सोफिया और मैं देख ही रहे हैं कि बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या पड़ा है हमारे मुआशरे में। क्या कोई अच्छी वैल्यूज़ आई हैं
یا کوئی اچھی ویلیوز نہیں آئیں، بری ویلیوز آ گئی ہیں، یا کیا ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پہ؟ یعنی معاشرہ جو ہے وہ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں وہ ترقی کس حد تک کر رہا ہے؟ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہوئے ہم ایک اور چیز کو ڈسکس کریں گے ابھی۔ صوفیہ یہ بتائیں کہ دیکھیں انسان جو ہے مختلف ہم معاشرے، جب افریقہ وہ کہتے ہیں سب سے پرانا جو معاشرہ ہے، یعنی سب سے پہلے شاید جو انسان جو ہے اس اکارڈنگ ٹو دی ڈارونس تھیوری وہ شاید افریقہ کا انسان تھا، تو سب سے پرانا وہ تھا۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے ایشیا اور افریقہ ایک ہی کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا، یہ بعد میں یعنی ہاں جی اچھا وہ تو افریقہ میں دیکھیں آہستہ آہستہ انسان جو ہے ظاہر ہے ایک سائنٹیفک ترقی جو ہوئی ہے، جو ویلیوز آئی ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی بھی انسان اس طریقے سے شاید ڈیولپ نہیں کر سکا۔ آپ کے خیال میں وہاں کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ کیسے آپ اس کو اینالائز کریں گے کہ افریقہ میں کیا ہو رہا تھا، بعد میں پھر امریکہ اور یورپ اور باقی معاشرے پہ آتے ہیں، اور ایسٹ میں کیا ہو رہا تھا، جاپان میں کیا ہو رہا تھا، چائنا میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افریقہ کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہیں؟ وہ ان کو سب سے بڑا گلہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں وہ بلیک ہول سے لے کر بلیک میلنگ سے لے کر اور بلیک ٹائر سے لے کر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کو گلہ یہ ہے کہ کلر کی بنیاد پہ بلیک میلنگ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک کیوں ہے، یہ وائٹ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یعنی آپ نے نفرت کا نشان بنا دیا ہے۔ یہ نفرت جو ہے ایز اے ویلیو یہ کس نے انسٹال کی، کس نے انسٹل کی، کس نے ان میں یعنی وہ لے کے گئے؟ وہ کیسے غریب وہ بڑے، میں آپ کو بتاؤں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایک تاریخی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو ان بلیکس کو، ان غریبوں کو یہ اتنے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی خیر کمپلیکس کا شکار ہے، یہ جو کریمیں اور ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے وائٹ کرنے کے لیے، یہ کیوں ہے؟ تو وہ افریقہ میں انہوں نے یہ کیا، یہ امریکنز نے اور یورپینز نے انہوں نے کہا کہ بلیکس کو جمع کیا، ان کو صبح شام کی صرف روٹی دیتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ بھائی آپ اگر یہ والا روڈ اور یہ والے ایئرپورٹس اور یہ چیزیں اسٹیپس بنا دیں تو ہم آپ کو ایک ایسی چیز دیں گے آپ وائٹ ہو جائیں گے۔ وہ اس انسینٹیو کے تحت کہ ہم بعد میں وائٹ ہو جائیں گے ان غریبوں نے ان سے کام لیتے رہے، ایکسپلائٹیشن کرتے رہے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بھی تو ایک یعنی بیڈ ویلیو ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں افریقہ والے جو ہے ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ افریقہ اب ترقی کی سب سے پہلے تو ڈیفینیشن کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ صرف یہ کہیں کہ مالی ترقی یا مادی ترقی جو ہے یا تکنیکی ترقی اسی کو سمجھا جاتا ہے نا نارملی، نا یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ کون سی ڈیولپڈ ہے؟ وہ سوسائٹی جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت ٹیکنالوجی ہے، وہ ترقی یافتہ ہے، یا وہ سوسائٹی جو کہ کوہیسولی رہتی ہے اور ہیپی ہے؟ یہ ایک اور ویلیو کی آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ ہیپینس کا جو ویلیو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے، اور جب آپ ترقی کی ویلیو لے کے آتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی یہ والا کچھ سوسائٹی، کچھ لوگ، کچھ کمیونٹیز میں جس میں جو وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہم جو ترقی کی جو ڈیفینیشن ہے یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ ترقی یافتہ صرف اس کو کہتے ہیں جو صرف لکھے ہوئے کو اور جو ان کے لکھے ہوئے کو پڑھ سکے، مطلب میرا اور پراکرت لکھی ہوگی، تامل لکھا ہوگا تو وہ رائٹنگ نہیں ہے، جو انگریزی ہے تو وہ رائٹنگ ہے، جو زبان ہے وہ جو ہے اگر وہ پڑھی بولی جائے گی بنگالی تو وہ رائٹنگ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ وہ جو تھے اصل میں نالج جو ہے، نالج از ناٹ جسٹ انگلش میں نالج نہیں ہے، نالج جو آیا ہے بنگالی بھی ہے، نہیں لیکن انفارچونیٹلی نا کیونکہ ہم نے اپنی کسی بھی چیز کے اوپر، میں نے آپ سے پہلے سب سے پہلے کہا تھا کہ فخر کی بات، ہم نے فخر ان چیزوں پہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو باعث عزت بنا دیا، معزز اس کو کہنا شروع کر دیا جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس چٹا رنگ ہوگا، اور جس کا جو کہ بہت ٹال ہوگا، جو انگریزی بول رہا ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے وائٹ میل ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک منٹ ہے جی، ہاں آپ دیکھیں استبداد جو ہوا ہے استعمار کا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انہی جگہوں پر جا کے جن کے یہاں پر ریسورسز تھیں لیکن لوگ بہت کھلے دل سے تھے، وہ لوگوں کو ویلکم بھی کرتے تھے، انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے ایکسٹریکشن بھی کی، ٹیکنیک تو آئی، لیکن آپ کے اندر کا جب آپ کا اندر کا انسان اتنا چھوٹا ہے کہ آپ دوسرے کی چیز چرا بھی لیں گے اور اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو آپ کہیں گے میں زیادہ بڑا ہوں،
تو آپ نے اپنے آپ کو, چونکہ وہ آپ کی ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے اور آپ کو انہوں نے اوور دا سینچریز آپ کو کہا کہ آپ انڈر ڈیولپڈ ہے, آپ انڈر ڈیولپڈ ہے, تو آپ انڈر اپنے آپ کو سمجھنا شروع کریں گے. وہی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بات تو آپ بہت خوبصورت کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے, کوہیسو طریقے سے, پیار محبت سے رہ رہا ہے, تو اس سے بڑا یعنی ڈیولپڈ معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سینچریز اوڈ بھی دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ بادشاہ کا اور جو عوام کا تعلق تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک تو طاقت سے تھا, پاور سے تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگین جو یعنی خوشحال تھا یا جس کے پاس اشرفیہ زیادہ ہوا کرتی تھی وہی بندہ زیادہ جو ہے نا یعنی عزت دار معاشرے میں ہوتا تھا. تو بنیادی طور پہ جو مادی ہم دیکھیں دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ علیحدہ رکھنا ہوگا. ایک روحانی قسم کا یعنی کنسپٹ ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم دنیاوی اس کی بات کر رہے ہیں کہ دنیاوی طور پہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دونوں چیزیں ہیں. جہاں پر ہم یہ دونوں کو علیحدہ کر دیں گے نا تو اس وقت آپ کی جو یہ بائیفرکیشن اور بائنری جو ڈویژن ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا انسان ختم ہو کے اس کو انسان کا اب ساتھ نہیں چاہیے, وہ کسی روبوٹ کا ساتھ بھی لے لے گا جس کو نام صوفی دے دے گا تاکہ وہ بولے گا نہیں آگے سے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو وہاں پر تو جہاں پر آپ نے ریلیشن شپ میں تو آپ کو تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو مجھے تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا, مجھے آپ کو وقت دینا پڑے گا, مجھے آپ کی بات سننی پڑے گی. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, اگر کوئی ایسا شخص ہے جو چاہتا ہی نہیں کہ اگلا کوئی اس کو کویسچن کرے, کوئی بات کرے, کوئی اپنا بھی کنٹریبیوشن اس میں دے. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہم افریقہ کی بات کر رہے ہیں, ہم نے وہ کنسیپٹ بھی ڈسکس کر لیا کہ بیسیکلی بلیک کدھر سے آیا, ان کو جو گلا ہے بالکل صحیح گلا ہے. اچھا اسی طریقے سے بلیک میجک کہہ لیں. اچھا آگے چلیں تو کچھ معاشرے ایسے تھے لائک یعنی ویسٹ میں, امریکہ تو بعد میں آیا لیکن یہ ہے کہ ظاہر انسان تو ادھر بھی رہتا تھا, لیکن یہ جو یورپ تھا یہ بنیادی طور پہ زیادہ انسانوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب انسان ترقی کر رہا تھا, جب یعنی دنیاوی ترقی کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں مختلف خطے مختلف طریقے سے ایکٹ کر رہے تھے, اور ہم نے یہ دیکھا ان کی قدریں بھی تھوڑی مختلف تھیں. اور یہ دیکھا ہے کہ ایسٹ میں اگر جاپان اور چائنا اور کوریا اور دوسرا ساتھ ساتھ مڈل میں آ جائیں تو ظاہر ہے سب کانٹیننٹ کا جو یعنی ہندوستان, پاکستان, نیپال, سری لنکا, یہ کنٹریز جو ہے, بنگلہ دیش, یہ تھے. اور جب مڈل ایسٹ میں گئے تو ظاہر عرب ورلڈ تھی, اور اسی طریقے سے افریقہ سائڈ پہ چلے گئے یا یورپ چلے گئے, تو سارے معاشرے ایٹ دا سیم ٹائم کوئی وہ کر رہے تھے, ترقی کر رہے تھے, ان کی اپنی اپنی قدریں ایوالو ہو رہی تھی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم کچھ انسان, چونکہ انسان ایکسپلائٹر ہے بنیادی طور پہ بائی نیچر, بائی انسٹنکٹ, تو اس نے کیا کیا کہ کچھ دوسرے انسانوں کو جا کے غلام بنا لیا, انہوں نے قبضے کر لیے. یہ کیسے ہو گیا, یہ قدر کیسے آئی ان میں؟ جبلت جو ہے نا وہ انسٹنکٹ, وہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ انسان میں اور حیوان میں فرق یہاں سے آتا ہے, کیونکہ جو اپنی جو بیسک انسٹنکٹ ہے اس کے اوپر جب ہم قابو پاتے ہیں تو انسان فرشتے سے اوپر اٹھتا ہے, کیونکہ وہ پھر جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کا خوف کیے بغیر کہ کل میرے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے گا. یہ والی اس کی صرف جو ہے وہ فرشتوں سے اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اور کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے دینا نہیں ہے, مجھے خوف بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پہ قابو پاتا ہے. جب انسان جو ہے وہ ایک مارا دھاڑ میں گزرتا ہے تو اس کا اپنی ہی وہ جو اس کے اندر کی جبلت ہے اس کو فالو جو کر رہا ہے بیسک انسٹنکٹس کو, تو وہ جانور سے بھی نیچے جاتا ہے, کیونکہ جانور اپنی بھوک سے زیادہ نہیں کھاتا اور نہ جمع کرتا ہے, تو انسان اس کو جمع کرنے بھی لگ جاتا ہے. تو یہاں پر اشرف المخلوقات جو ہے نا وہ رزیل میں اسفلت سافلین میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا. وہ کہتا ہے میں نے تجھے احسن لقد خلقنا انسان من احسن التقویم, کہ میں نے اس کو بہترین پہ پیدا کیا. پھر کیا ہوا, ثم رددناہ اسفل السافلین, تو وہ اس میں کنورٹ ہو گیا جو کہ سب سے نیچے گرا ہوا تھا. تو سب سے نیچے جو گرتا ہے کیونکہ جب آپ نے جمع کیا نا تو آپ جانور سے بھی نیچے گئے, تو ہم نے وہ جانوروں والی حرکت بھی کی, اور اس کے بعد سے ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ, کیونکہ کمپیشن, شیئرنگ اور جنروسٹی اور ایمپتھی یہ والے بہت اسپرچول گروتھ کے لیے, جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹارگیٹ رکھتے ہیں. تو میں چونکہ یوگا بھی کرتی ہوں تو اس میں اسٹریچنگ کرتی ہوں. کسی نے مجھے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ تم کیا کر رہی ہو صرف یوگا سے, میں نے کہا میں اسپرچول اسٹریچنگ ساتھ کرتی ہوں. مطلب جیسے میں یہ ٹارگیٹ رکھوں کہ میں نے فلانی پوزیشن پہ پہنچا ہے, مجھے اتنا میرا انکم ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ رکھوں کہ تجھ میں عاجزی نہیں ہے, تو نے عاجزی بھی سیکھنی ہے, تجھ میں کیئرنگ نہیں ہے, تو نے یہ بھی سیکھنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ویلیو سسٹم کی بھی آپ بات کر رہی ہیں. ہاں ویلیو سسٹم, اگر جب آپ سوشل ویلیوز جو ہے, اور سوشل ویلیوز جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں
to make a cohesive society, cohesive social inclusion की, जिसमें excluded ना हो लोग, जिसमें inclusion की बात हो. मैं हर बंदे की उसकी खूबसूरती पे नज़र रखूं, क्योंकि यहाँ पे मैं ये ना देखूं कि फलानी जो चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा की हैं 2 तरह की मक्खियाँ, एक है शहद की मक्खी, एक है हैज़े की मक्खी. हैज़े की मक्खी जो है ना वो हमेशा क्या करेगी, जो जितना मर्जी खूबसूरत चीज़ पड़ी होगी उससे जाके गंद पे बैठना है, और जो शहद की मक्खी है जितना मर्जी गंद पड़ा होगा उससे खूबसूरती पे जाके बैठना है. तो अगर हम हैज़े की मक्खी बनेंगे तो हम सिर्फ गंद पे बैठेंगे, और अगर हम शहद की मक्खी बनेंगे तो हम फिर शहद जो है ना उसमें खूबसूरत सी कोई कितने भी सी गंद में से चैलेंज में से हम बेहतरीन बात लाके और उसके लिए शहद में कन्वर्ट कर देंगे. तो अगर ज़िंदगी में और कहीं किसी भी माशरे में शहद की मक्खियाँ या शहद वाले शहद जैसे लोग वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने वो तो सोफिया एक बहुत लंबी डिस्कशन है. उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये जो कायनात है पूरी, और ये ज़मीन भी उसका छोटा सा एक ज़रा है, और उस पर रहने वाली मखलूक एक बहुत छोटी सी है. उसमें तो हर चीज़ जो पैदा की गई है वो बुनियादी तौर पे देखें इंसान ने नहीं पैदा की. हम सिर्फ इंसानी कदरों की बात कर रहे थे, वो आप सही कह रही हैं. बुनियादी तौर पे देखें ये सारी चीज़ें यानी वो अच्छी और बुरी जो पैदा हुए हैं हशरातुल अर्ज़ से लेकर हर चीज़, वो तो कायनात की, वो तो उस ज़ात की तरफ से है. लेकिन हम ये देख रहे थे कि बुनियादी तौर पे कुछ लोग जो है, चूँकि बुनियादी तौर पे वो हाबील काबील से लेकर आज तक जो माशरा है वो बुनियादी तौर पे लड़ता लड़ाता, और आज भी देखें इस मॉडर्न दौर में भी बम्बार्डमेंट होती है और जंगें होती हैं और लोग मारे जाते हैं. एक तो है ना इंडिविजुअल एक दूसरे को मार रहे हैं, कौमें भी एक दूसरे को मार रही होती हैं. लेकिन हम देखना ये चाह रहे थे कि ये कदर इंसान में जाके कहाँ ख़त्म होगी कि ये वार्स करता था, ये शिवलरी के दौर से शुरू हुआ, और ये जो है ना कब्ज़े जाके किए और कब्ज़े फिर ख़त्म भी हुए, लेकिन अभी भी कब्ज़े कहीं ना कहीं हैं. अब उनकी शक्ल नहीं आ गई है, अब मल्टी नेशनल आ गई हैं. उन्होंने अपनी कदरें जो है ना वो घुसड़ना शुरू कर दी हैं, और इंसान अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का शिकार तो है. अब हम देख ये रहे थे कि बुनियादी तौर पे ये सारे मुआशरे जो है ना, इस दौरान एक छोटी सी एक जो बड़ी कदर जो है वो आ रही थी, वो ये है कि साइंटिफिक तरक्की हो रही थी. साइंटिफिक तरक्की का मतलब ये है कि दुनियावी तौर पे इंसान जो है वो पहले तो पैदल चलता था, फिर कोई व्हील ईजाद हो गया, व्हील के बाद गाड़ियाँ आ गई, गाड़ी के बाद जहाज़ आ गया, जहाज़ के बाद जो है इंटरनेट आ गया, और हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. लेकिन इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं इंसान के वैल्यू सिस्टम पे ज़रूर फ़र्क डाला है, और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ होती रही हैं. तकनीक जो है ना वो आपकी कदर नहीं होती, वो आपका एक इंटरवेंशन होती है. कदर यह है कि अगर टेक्निक आ गई है, मुझे कोई सी भी फर्ज करें, जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने कहाँ से सीखी. ये किसी बंदी ने, मैं बांग्लादेश गई थी और उन्होंने मुझे जो है ना, मुझे बहुत थकी हुई बैठी थी, उन्होंने आके तो पीछे से मेरे प्रेशर पॉइंट्स पे जो है ना मसाज थोड़ा सा क्या, मैंने उनसे कहा बैठे मैं अब आपको करके दिखाती हूँ. अब ये कदर थी कि उनके पास एक टेक्निक थी जिसको अगर ऐसी कोई टेक्निक किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगी तो उसके पैसे लगाएगा. उन्होंने मुझे बगैर पैसे के जस्ट टू सी एट माय फेस एंड एम्पथाइज कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, उन्होंने वो मेरे में दी. मैंने फौरन से नहीं मैं कह रही हूँ, अब देखें हम जो भी टेक्निक है उस टेक्निक को जो बेसिक वैल्यू है वो है शेयरिंग और नॉट शेयरिंग. आपने उसके ऊपर टोटल अपना पायरेसी के नाम से अपना कब्जा कर लिया, यानी आपने उसके ऊपर शेयरिंग की तरफ ले गए. वो ठीक है सोफिया, मैं और बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था, आप सही कह रही हैं, मैं ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पर ये जो तरक्की हुई है जिसको हम तरक्की कहते हैं, ये जो कम्युनिकेशन हम शुरू में ही सारी गपशप लगा रहे थे, तो बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि एक कदर जिसको आप भी अपैथी का नाम दे रही हैं, तो बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि हम एक घर में बैठे, 5 लोग बैठे, ये एक तरक्की हो गई है ना. मेरे पास ये दुनिया आ गई है, और सारे जो है ना एक दूसरे से, एक ज़माना था जब यानी स्टोरी टेलिंग होती थी और चीज़ें होती थी, प्यार मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, तो अब सारे अपने अपने इस गैजेट पे लगे होते हैं. अच्छा, वो गैजेट के लगने की वजह से उनके दरमियान जो प्यार मोहब्बत है वो भी थोड़ा कम हुआ है. एक वैल्यू सिस्टम पे भी फर्क पड़ा है उससे. हम ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक तौर पे जब तरक्की हुई तो इंसान की कदरों पे भी फर्क आना शुरू हुआ. एहराम मिस्र जैसा तो कोई नहीं ना आज बना सकता. और उन्होंने कहा भी, लोगों ने ये कहा कि इस तरह की तरक्की शायद इंसान ने कभी नहीं की उस जमाने में जो थी, जो टेक्निकल तरक्की थी. लेकिन क्या था, आपने वैसे इराम मिस्र गई हैं? मैं नहीं गई अभी तक, मैंने नहीं देखा. बड़ी अफसोस की बात है, फिरौनों को आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा. वो भी तो एक दौर था, वो भी एक वैल्यू सिस्टम. मैंने यहाँ के फिरौन बहुत देख लिए हैं. यहाँ के फिरौन बहुत देखे. अच्छा, यहाँ के फिरौन बहुत देखे हैं, लेकिन फिरौन जो है ना वो एक सिंबल है, क्योंकि उसके पास टेक्निकली वो इतने एडवांस
पास थे कि वो बहुत ऊपर तक उनका वो बहुत सितारों से आगे जा रहे थे, मगर दूसरी तरफ वो मॉरली इतने गिरे हुए थे कि वो उनके इर्द गिर्द लोग जो है ना मर रहे थे और उनकी तरफ ध्यान नहीं था। तो ये डाइकोटमी है जिसको कि किसी भी सोसाइटी में, जब सोसाइटी में इतनी तफावत हो जाए तो वहाँ पर फिर मजहब भी हो या कोई रिफॉर्मिस्ट या कोई तहरीक आती है जिसमें ये कहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, ये फिर सोशल वैल्यू बनती है, क्योंकि सोशल वैल्यूज खत्म हो रही हैं और आप टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। आप इतनी दौड़ में है कि आपने रेस को जीतने के लिए ना आप एक दूसरे का हाथ पकड़ना भूल जाते हैं। तो ये कहाँ पे खत्म होगी वैसे? इंसान आपके ज़हन के मुताबिक ये जो इंसान ने तरक्की की है, सो कार्ड तरक्की, जिसको आप, ज़ाहिर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई और हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, किसी तीसरे का और हो सकता है, ये तो 4-5 डायमेंशन चीज़ें हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि चलें हम फॉर द टाइम बीइंग इसको बाकी चीज़ों को कीपिंग इट कांस्टेंट एज ए के या एक्स फैक्टर, तो हम कह रहे हैं कि ये जो साइंटिफिक तरक्की है, ये जो मादी तरक्की है, यही असल में तरक्की है। अगर इसको ज़हन में रखे तो इंसान किधर चला जा रहा है और कहाँ पे जाके रुकेगा? नहीं तो फिर इंसान फिर आइसोलेशन में जा रहा है, आइसोलेशन में जा रहा है। और वो आइसोलेशन में जब जाएगा तो स्ट्रेस में जाएगा, एंग्जाइटी में जाएगा। वैसे ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, शायद नाजरीन के नॉलेज में भी हो कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया है। तो इस दौर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे यानी इस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं कि अब तो यानी वो जो शादियाँ हैं और वो भी कोई आर्टिफिशियल लोगों से रिपोर्टेड हो रही हैं कि या शायद रोबोटिक्स होनी चाहिए ना, रोबोटिक्स जो है ना, ये अगर आ गया तो मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये इंसान ने जितनी तरक्की कर ली है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे बहुत खतरा है कि ये अगर बहुत ज़्यादा देखें। अब तो कांग्रेस ने भी उनको बुलाया, यूरोप में भी बुलाया जा रहा है और हर जगह पे कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ कहते हैं कि नहीं ये कम्प्लीमेंट करने जा रहा है इंसान को, और कुछ कहते हैं नहीं अल्टीमेटली ये तबाही का बायस हो। और बाय द वे जिस बंदे ने सबसे पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया 2014 में और ईजाद किया, तो उसके बाद वो सबसे बड़ा खिलाफ है। अब वो कहता है इसका इस्तेमाल ना करो क्योंकि इससे इंसान ख़त्म हो सकता है। और अब सिचुएशन ये है कि हर चीज़ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपने करनी है, हर चीज़ यानी वो जो हम तो शुरू से ही बात कर रहे हैं कि इंसान की कोहेसिवनेस की। अब होटल में अगर ये देखें कि अब तो आ गए हैं वो होटल, वैसे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं जहाँ पे यानी सर्व जो है वो रोबोट्स करते हैं। अब रोबोट आता है और रोबोटिक तरीके से आप वो करते हैं। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, मैं बड़ा हैरान रह गया कि वो आपको पता कि खाना जो है वो कोई मुर्गी या किसी का गोश्त जो है ना वो ज़िबा करके नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें भी मटेरियल पड़ा हुआ था और वो एग्जैक्टली उसी तरह का टेस्ट देता है। अब इस तरीके से इंसान ने तरक्की की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर जो है आगे चलता है, तो लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हों। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है इंसान अपनी तबाही की तरफ चला गया। मुझे भी यही, ये देखिए असल में ये बहुत, मेरा बैकग्राउंड जो है एक साइंस का भी है, मैं ज़ूलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, बाय क्वालिफिकेशन मेरी फर्स्ट जो डिग्री थी उसमें थी। तो उसमें हम बहुत अरसा पहले भी ये देख रहे थे कि जो साइंस है ना वो बहुत आगे तक जा सकती है, मगर साइंस के साथ वो कहते हैं कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। पासबाने अक्ल जो है ना वो आपको असल में बहुत, लेकिन कभी-कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो तन्हा छोड़ने का मतलब ये है कि दिल के ऊपर भी चलो। तो दिल जो है ना वो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया, तो हमने वहाँ पे दिल को बिल्कुल ही बंद कर दिया और हम सिर्फ चल पड़े हैं कि अकल के ऊपर से। अकल की, इसलिए हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। जी, हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा है, लोग पागलपन की तरफ भी जा रहे हैं। पागलपन की आपको जो आपको अगर याद हो जाहिर जाफर का केस, वो क्या था? वो क्या था? तो आप क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं, लेकिन किस तरफ जा रहे थे? क्योंकि मेरा एक और भी हमने फिनोमिना पढ़ा हुआ है जिसमें ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसके पास खाने को हो तो वो पहले बहुत फलता फूलता है, फिर उसके अपने अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। खुराक की कमी से नहीं मरते, अपने अंदर के टॉक्सिन से। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है, जब मैं इसको वास्टर उस पर देखती हूँ तो मुझे ये लगता है, और जो मेरे अंदर का हंच है वो ये कह रहा है कि इंसान भी जो है ना वो खा के ना, जो जिसको कहते हैं ना कि उसमें खंजीर में भी कन्वर्ट हो रहा है, मंकीज में भी कन्वर्ट हो रहा है, और ये अपने अंदर के टॉक्सिन से मर रहा है। जिसमें मैंने आपसे पहले कहा, जब आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जाओगे और आप कहो कि मैं दूसरों से सुपीरियर और बिल्कुल अकेला हूँ, तो अल्टीमेटली आप फिरौन में और आप उसमें कन्वर्ट हो जाओगे एंग्जाइटी, एंक्शियस पर्सन, डिप्रेस पर्सन। तो डिप्रेस जो पर्सन है वो अपने ऊपर भी इन्फ्लिक्ट करता है पेन, और वो सोसाइटी पे भी पेन इन्फ्लिक्ट करता है। उसको एपैथी उसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो हमने ये देखना है ना कि हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यूज में कहाँ पे मसले आ रहे हैं। मुझे अपना एहतसाब करना है,
سب سے پہلے میں یہ دیکھوں, میں آپ کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے, کسی اور کی طرف اٹھانے سے پہلے, اپنے میاں کے, اپنے بچوں کے, اپنے ہمسایوں کی طرف, کہ میرے میں کیا انڈیویجول لیول میں میری جو تھی, میرے پیشن میں کہاں پہ کمی ہے, میری ہیوملٹی میں کہاں پہ کمی ہے, میری اوپننس میں کہاں پہ کمی ہے, اس کو کور کروں. پھر میں آ جاؤں کمیونٹی لیول پہ, ریلیشن شپ پہ جو میں نے دینا تھا وہ میں نے دیا کہ نہیں. تیسرا میں دیکھوں سوسائٹل لیول کے اوپر جو سوشل جسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ ہر ایک اس کے لیے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا. جب ہم اپنے دائرہ اختیار سے بڑھتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہم دوسرے کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امپیریلزم کی طرف جاتا ہے. امپیریلسٹ ہونے کے لیے آپ کا رنگ سفید ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کی دیکھیں نا, یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے نا, بنیادی طور پہ انسان نے پولیٹیکلی جب انسان کی اویئرنیس بڑھی اور یہ کہ سسٹم بنائے جائیں, تو سسٹم میں آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جو ہے نا مختلف سسٹمز آ گئے. ایک تو ظاہر ہے چائنیز سسٹم ہے, وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس مسلمانوں کا بھی بائی دا وے ڈفرینٹ سسٹم تھا جو مشاورت کا. تو آہستہ آہستہ لیکن آج کل ظاہر ہے چیز وہی رواج پاتی ہے جو بیسیکلی ماڈرن یا سو کالڈ ڈیولپڈ ورلڈ ہے جو دیتی ہے. سو کال ڈیولپڈ ورلڈ نے ہمیں ایک جمہوری نظام دیا ہے اور جمہوری ویلیوز دی ہیں اور قدریں دی ہیں. تو وہ جمہوریت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آہستہ آہستہ جب سے یہ ایڈیالوجیکل ورلڈ جو ہے یہ اس میں فرق پڑا ہے, یعنی سوویت یونین ختم ہو گیا اور دوسرے تیسرے, تو اس کے بعد جمہوریت بھی خطرے میں پڑ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اب معاشرے جو ہیں اگین ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ قدریں کہاں سے دوبارہ در آئی ہیں کہ انسان تو بڑا اکاموڈیٹو تھا, انکلوسیو تھا. وہ یعنی ڈیموکریسی کا مطلب یہ تھا کہ انکلوسیو ہیں آپ. الٹیمیٹلی انسان ایک دوسرے سے مشورے کر رہا ہے, ایک انسٹیٹیوشنز بنا رہا ہے اور انسٹیٹیوشنز کے تھرو وہ اپنے مسئلے مسائل کو حل کر رہا ہے. لیکن یہ کہاں سے در آیا کہ اب یہ ایکسٹریمزم دوبارہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ سے لے کر, یورپ سے لے کر ہمارے خطے تک, مودی تک, سارے ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے. اور ہماری سوسائٹی بھی بائی دا وے بڑی پولرائزڈ ہے. ہم سارے کے سارے نا اصل میں چھوٹے پیمانے پر, لوکل سے لے کر انٹرنیشنل پیمانے تک ہم اوس اور ہزرج میں کنورٹ ہو گئے. تو ہم نے وہ جو لڑائیاں تھیں وہ بہت لمبی تک لے کے جا رہے ہیں. ہم میں کہیں پہ فورگیونیس ختم ہوئی ہے. فورگیونیس جو کہ ایک آپ کی سوشل ویلیو تھی. آپ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا یہی ہے نا کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم سارے انسان ہیں اور انسٹیٹیوشنز میں بھی انسان ہی بیٹھے ہیں, لیکن اس غلطی کا اعتراف پہلا قدم ہوتا ہے ٹورڈز بیٹرمنٹ. جب آپ اعتراف ہی نہیں کریں گے, آپ ڈینائل میں رہیں گے, تو آپ پھر رہتے رہیں ڈینائل میں اور آپ بگاڑ اور سے اور بڑھتا جائے گا. اچھا, یہی جو سسٹم تھا, یہ جو میں آپ سے سوشل سے پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ کا سوشل ویلیوز کے, کیونکہ ریلیشن شپ ویلیوز سے سوشل ویلیوز میں آپ کے پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم بھی اچھا آپ کو سورہ حجرات بھی اس میں دیتی ہے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور نبی کی ہمیں جو زندگی ہے وہ بتاتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے اور سوشل سسٹم کیا. پولیٹیکل سسٹم میں مشاورت کے بغیر نہیں, کوئی ایک بندہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. اور اکنامک سسٹم یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے دوسرے کے اوپر سے اس کا استحصال نہ کرو. اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو, تمہارے پاس زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا قرض ہنسنا دے دو. ہم نے سود کے لیے کی بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک لارجر میں چلتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس وقت کہ ہم جو ہمارے ٹیکنالوجی والے سائڈ میں اگر آپ کہتے ہیں نا, تو ابو الحکم کی طرف, جو اصل میں ابو الجہل ہے, جہلا کا ہو جاتا ہے. کیونکہ جو انسان کی بیسک نیڈ کو, جو اس کی اسپرچول نیڈ ہے, اس کو نہیں سمجھ سکے گا اور صرف گروتھ مادی کے اوپر جائے گا, تو وہ الٹیمیٹلی انسان فنا کی طرف چلا جائے گا. جو آپ کی اس میں وہ کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, انما الانسان الا فی خسر, کہ خسارے میں جا رہے. آہستہ آہستہ یونیورسل جو ہمارا ڈیکلریشن ہے یا یونیورسل ویلیوز جو ہیں, ظاہر ہے ہم نے یو این وغیرہ وارز کے نتیجے میں بن گئی, یونائٹڈ نیشنز بن گئی, اور وہاں سے ایک یعنی ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا. تو وہ جو یونیورسل ویلیوز تھیں انسان کی, وہ بھی کوئی اس وقت لگتا ہے کہ جیسے وہ قدر کھو رہے ہیں. دیکھیں جب ہم اس پہ, ہم اس کو دیکھیں, ہم جو ہے نا, میں نے آپ سے کہا نا, ہم میں سے کتنے لوگ حجۃ الوداع کو جو خطبہ تھا اس کو پڑھتے ہیں, اس کو یہ جو یو این ڈی کیا ہے, یو ڈی ایچ آر جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس میں وہی چیزیں آ رہی ہیں. ابھی دیکھیں یہ جڑا والا یو ڈی ایچ آر کو آپ ڈال دیں اور حجۃ الوداع کو ڈال دیں خطبہ, تو یہ آپ کا یو ڈی ایچ آر بنتا ہے. یو ڈی ایچ آر, یہ جب آپ اس کو, آپ کے سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ تیرے مال پر جو تیرا نہیں ہے وہ تیرے پہ حرام ہے.
تو ہم نے تو ہماری سوسائٹی میں تو ایک اور چینج آئی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چینج جو آئی وہ یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ بڑا انکلوسیو تھا اور بڑا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں پیار محبت جو ہے نا وہ ود دا پیسج آف ٹائم کہ پولیٹیکلی یہ ہوا کہ جب وہ جنرل ضیاء آیا تو اس نے کوئی یہ جو پوری یعنی دنیا کی پالیٹکس تھی وہ ہمارے اوپر اس طرح آ گئی کہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ یہ آپس میں ڈیگرز ڈران تھے اور اسی دوران افغانستان کا ایک واقعہ ہو گیا. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ جو آپ حجت الوداع کی بات کر رہی ہیں دینیات جہاں پہ پڑھائی جاتی تھی دین پڑھایا جاتا تھا اس کو سب سے پہلے اسلامیات میں کنورٹ کیا. اس کے بعد جہاں پہ ریڈیکلائزیشن ہوئی اور اس ریڈیکلائزیشن کے نتیجے میں آج ہمارا ویلیو سسٹم اتنا بگڑ گیا کہ آپ دیکھیں ہماری یہ جو ٹوٹل یعنی دہشت گردی ہے یہ کس بنیاد پہ ہوتی ہے. ایک تو انسان کے اپنے کوئی ایشوز ہوں گے لیکن یہ دہشت گردی بھی اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ان پڑھ رکھنا ہے. لوگوں کا نصاب جو ہے وہ آپ نے چینج کیا. آپ نے الف اللہ کی بجائے جو ہے نا وہ کوئی اور اس کو دیکھیں سیدھی سی بات تھی کہ ہم نے بے بندوق بنا دیا. بے بکری ہوتا تھا تو وہ بنیادی طور پہ وہاں سے ایک بڑی چینج آئی ہے. ہمارا ویلیو سسٹم خراب ہو گیا ڈراسٹکلی چینج ہوا ہے اور اس کا شکار ہم خود ہی ہیں. اچھا اس میں بھی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو ہوتا ہے نا ویلیو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس میں بیسٹ مائنڈز جو ہوتے ہیں اور جنہوں نے اس کے اوپر بہت آگے تک سنا سمجھا پڑا ہوتا ہے بالکل ٹھیک. یہاں پر انفارچونیٹلی وہ بیٹھ جاتا ہے جس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اس میں کہتا ہے نہیں اس میں یہ بھی گھسیڑ دو اور اس میں یہ بھی گھسیڑ دو. آپ کو عزت اپنی کروانی ہے نا تو آپ کو اپنی طاقت کی بیسس پہ نہیں عزت کروانی. بالکل صحیح ہے. عزت وہ ہے جو آپ اٹھ کے بھی جائیں اور آپ کے پیچھے سے لوگ آپ کے دل سے کوئی کرتا ہو دل سے کوئی عزت کرتا ہو. معاشرے کو اگر آپ نے اکٹھا کیا ہے تو اس میں ہو. اچھا جہاں پر میں نے جو آپ نے ضیاء الحق کا ذکر کیا نا تو اس زمانے میں ہی وہاں پر کیونکہ ہم اس زمانے میں اپنے اسکولس میں تھے تو اس میں جب ہو رہا تھا کہ اچھا ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے ان کا ایک لفظ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے اس سے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا ہے. اس کی گھڑی کون سی ہے اس کے پاس موبائل تو ہوتے ہی نہیں تھے. سائیکل پہ آتا ہے کہ بس پر آتا ہے کہ پیدل آ رہا ہے ہمیں سے فرق نہیں پڑتا تھا. انفارچونیٹلی زمانے میں اتنا پیسہ آیا اور پھر وہ اتنے شودوں کے ہاتھ میں لگا. ناظرین یہ جو ہے بنیادی طور پہ صوفیہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں نا ایک بگاڑ آیا ہے اور وہ بگاڑ بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اصل میں پوائنٹ آف اوریجن پہ جا رہے ہیں کہ کس پوائنٹ سے یہ بگاڑ شروع ہوا. تو ہمارا تو کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ ہمارے پہلے بھی ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہمارا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ زیادہ برے طریقے سے جب یہاں پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے جنرل ضیاء آیا تو اور ایک دنیا کی جو ورلڈ یعنی پالیٹکس تھی اس کا ہم شکار ہوئے اور ہم نے یہ افغانستان اور رشیا اور سوویت یونین اور اس کا یہاں پہ مجاہدین پیدا کرنا شروع کیا اور ریڈیکلائزیشن کی طرف چلے گئے. جو ہمارا یعنی وہ پیار محبت والا معاشرہ تھا جو انکلوسیو گروتھ ہو رہی تھی جو لوگ یعنی خوشی خوشی رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ غم اور خوشی میں برابر کے شریک ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بڑے افسوسناک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو شیعہ سنی اور وہابی اور کافر اور اس پہ کنورٹ کرنا شروع کیا. اس سے سارا بگاڑ آیا. ہمارا پورا ویلیو سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا. تو ناظرین آج ہم بات جو بنیادی طور پہ کر رہے تھے کہ ویلیو سسٹم سوسائٹی کیا ہوتی ہے, سوسائٹی کیسے ترقی کرتی ہے اور سوسائٹی کی ترقی سے کیا ہو رہا ہوتا ہے اور ویلیو سسٹم کیسے دنیا میں چینج ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کس طرف ہم چلے گئے ہیں. ہم نے ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے اور چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا تو مجھے اور صوفیہ کو اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.